قرآن مجید چاہتا ہے کہ مسلمان کے رویے قرآن سے تشکیل پائے، مسلمان کی اخلاق قرآن سے وجود پائے، مسلمان کا کردار قرآن کی طرح کا ہو جائے۔ تو مسلمان اپنے رویوں، کردار اور اخلاق کو قرآن کے تحت لانے کو تیار ہے۔ اب دوسروں کو نہیں ہم غور کرتے، اپنے آپ کو فوکس کرتے، میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اب میں نے ورز کر دیا کہ میں نے اراؤنڈ 50 پیجز کی ایک پوری چیک لسٹ بنا لی۔ آپ بنا لیں، ورڈ پہ بنا دیں، ایکسل پہ بنا لیں یا پیپر پہ بنا لیں، جو بھی آپ کو جو سٹائل ہے جیسے چاہے آپ کر لیں۔ تو ایک یہ خود آپ شروع سے لے کے آخر تک اس کی ایک چیک لسٹ بنا لیں، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بس آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی پہ ہو جائے۔ قرآن انصاف کو مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد قدر قرار دیتا ہے۔ تو کیا مسلمان اس انصاف کی بننے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو شکر کریں، اور نہیں کر رہے ہیں ہم تو پھر آج ہی توبہ کر لیں۔ قرآن مجید سود کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیتا ہے۔ مسلمان ہر لمحے میں اس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرے پیکار ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں اللہ کے خلاف کھڑے ہیں یا جن کے وہ شیطان کے خلاف ہم ہیں۔ اب ایک ایگزامپل وہی ہے کہ انٹرسٹ اگر ہم کما رہے ہیں تو پھر تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے اور پھر بھی ہمیں آپشن ملی ہوئی ہے تو بھی پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ شیطان والے پارٹی کی طرف ہو گئے۔ اس کا خود اسیسمنٹ آپ خود کر لیجئے۔ یہ اصل میں ایک پوری چیک لسٹ کی ایک ایگزامپل ہے کہ جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، جو صدیق بھائی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے۔ قرآن عورت کو ایک محترم ہستی قرار دیتا ہے، تقوی اور نیکی کے میدان میں اسے مرد کے برابر درجہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ چاہے کہ اس میدان میں مرد سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے۔ کیا مسلمان اپنے معاشروں میں عورت کو محترم درجہ دینے کو تیار ہیں؟ کاروکاری، قتل غیرت، قرآن سے شادی کروانا، بیویوں کی مار پیٹ کرنا، عورت کا استحصال کس قرآن سے ماخوذ ہے؟ آپ خود قرآن کے ساتھ آپ میچ کر لیں ہمارے عمل۔ تو ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں یہ رہا بڑا عرصہ، لیکن اب آ کے ایک انڈیکیٹر محسوس ہوئے کہ اب یہ کافی کم ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ہاں شعور آ رہے ہیں اور ہم ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ، پھر بھی کچھ لوگ نہیں کر رہے۔ تو اگر جو لوگ ابھی بھی قرآن کے خلاف خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو پھر ابھی توبہ کر لیں۔ اس کے لیے آپ خود قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں اور وہی چیک لسٹ بنا لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ۔ قرآن ایک انسان کی قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، جبکہ مسلمان دن رات مختلف نظریہ رکھنے والوں کو گولی اور بم سے اڑانے کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ بھی مذہب کے نام پہ۔ کیا یہ بھی قرآن سے محبت کا تقاضا ہے؟ اس کا انالیسس اب خود کر لیں بھی۔ اگر کوئی بھی انسان اگر قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، اس کے خلاف بھی کر رہا ہے، تو کیا قتل کرنے کا حق ہے ہمیں کہ ہم اسے کر دیں؟ تو نہیں جی۔ قرآن مجید کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے، صرف اور صرف گورنمنٹ ہی کو اتنی اجازت دی ہے، اور وہ بھی عدالت میں، کہ جس میں دونوں طرح کے معاملات کو کہ دیکھے کہ قاتل اور مقتول کے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے چیک کر کے ان کے معاملات کو لے کے جب یہ کنفرم ہو کہ واقعی قتل کیا تو تب ہی عدالت کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے، ہمیں نہیں۔ تو پھر بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو وہ قرآن کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہے مذاق کر رہے ہیں، پھر تو ہم اپنے آپ کو جو بھی کر رہے ہیں ریاکاری کر رہے ہیں۔ کچھ اور ایگزامپلس شیئر کر لیتے ہیں۔ قرآن فتنہ فساد کو قتل سے اشد قرار دیتا ہے اور امن کو ہر حال میں پسند کرتا ہے۔
کیا ہم امن کو پسند کرتے ہیں یا فساد کو؟ خود آپ اسیسمنٹ اپنی کر لیں، دوسروں کی جو ہے وہ چھوڑ دیں، ہم اپنی کرتے ہیں. اور اگر ہم قرآن کے خلاف ہو رہے ہیں تو پھر ابھی توبہ کر رہے ہیں. قرآن اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آسان طریقہ اختیار کرنے اور بحث و تمہیز میں شائستہ رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ہم اختلاف رائے رکھنے والوں کو نہ صرف برداشت کرنے کو تیار نہیں کرتے بلکہ اس کی تذلیل اور رسوائی کے در پہ کرتے ہیں. کیا محبت قرآن کا یہی تقاضا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو ہم اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو یوٹیوب کے اندر بھی بڑی ایگزامپل مل جائیں گی کہ وہ قرآن سے تو بڑی محبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسروں پہ اگر اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں کیا ہے، یعنی اختلاف ہے بھی، اگر انہوں نے قرآن کو اس طرح سے سمجھا ہے تو چلیں بھائی جو بھی ہے وہ ہے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی عزت پہ ہم ٹارگٹ کریں. اگر ہم کر رہے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں، اور نہیں کیے تو بھائی پھر ٹھیک ہے، بھی پھر اس کا مطلب ہم قرآن سے ہماری محبت نہیں ہے، ہماری تو وہ ریاکاری کی ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ تمہارا نظام مشورے پر ہونا چاہیے. یہ وہ حکم ہے امروم شورا بینہم، سورہ شورا میں ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اجتماعی معاملات ہیں وہ مل جل کے فیصلے ہونے چاہیے. تو اگر ہمارے ملک میں ہے ایسا تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہو رہے تو بھئی پھر اس کا مطلب ہے ہمیں خود چلو اپنی ہم اصلاح تو کر لینا، اور چلے دوسروں تک ہم میسج تو پہنچا سکتے ہیں نا، یہی کر لیں بس، اتنی بات ہی. اس کے لیے جمہوریت کے نام پر جو مشورہ بذریعہ الیکشن جو ہوتا ہے اور اس میں ووٹرز کو آزادانہ رائے کا حق حاصل ہوتا ہے، تو اس میں یہ خود اپنی اسیسمنٹ ہم کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی برادری، دولت یا کسی کا کوئی پریشر یا کچھ ایسا ہے اس کی وجہ سے ہم ووٹ دے رہے ہیں، یا ہم صرف اور صرف اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ بندے جو ہیں مخلص ہیں اور ہم ان کو ووٹ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ انہیں حکومت ملے اور وہ پھر نیکی کی طرح چلائیں معاملات. جب خود اسیسمنٹ اپنی کر لیں اپنے ووٹنگ کی. قرآن خاندانی نظام، نکاح اور طلاق کے پورے احکامات بیان کرتا ہے. سورہ البقرہ میں بھی ہے، سورۃ النساء میں بھی ہے پوری تفصیل جو ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے دیکھیے کتنے مسلمان ہیں کہ جو اس پہ اپنے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی تو ہم لوگوں کے ہاں قرآن مجید کی پرنٹڈ فارمیٹ میں تو ہر طرف بڑی عقیدت کے ساتھ اونچی جگہ پہ ہم رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم اس کے لیے کوئی چیک لسٹ اپنی ہم بناتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ خود اسیسمنٹ کر لیں. آپ نے کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، دیٹس گڈ. اور نہیں کر رہے تو پھر ابھی توبہ کر لیں، ابھی ٹھیک کر لیں اپنے معاملات کو، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے. قرآن وراثت میں ہیر پھیر کرنے کو جہنم کی نوید سناتا ہے اور وراثت کی تفصیلی ہدایت کے ساتھ انہی نافذ کرنے کے لیے تاکید دیتا ہے. تو بتائیے کہ ہماری فیملی میں جو بھی بزرگ فوت ہوئے ہیں تو کیا اس کے لحاظ سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حصہ قرآن مجید کے مطابق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ اگر نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، پھر ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان اور ہم دیندار کہہ رہے ہیں. اس کی اسیسمنٹ آپ خود کر لیں اپنے لیے، دوسروں کو چھوڑیں، اپنے لیے کر لیں. کتنے مسلمان معاشروں میں حدود الہی کا نفاذ جاری ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو کیا وہ واقعتاً قرآن کی روح کے مطابق ہے؟ اور کتنے مسلمان ہیں جو ان حدود کو ظلم سمجھتے ہیں؟ یعنی بہت سارے مسلم ممالک میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو اسلامی حکومت ہے، ہمارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ صرف ان کے جو قانون ہیں، پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں، اس کو آپ صرف اسی چیک لسٹ جو قرآن مجید کی آپ بنا لیں گے اس کے ساتھ آپ خود میچ کر لیں. اگر ویسا ہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو چلیں اپنی حکومت تک میسج تو پہنچا سکتے ہیں نا.
بس اتنا کر لیں. ایک ایگزامپل کچھ اور بھی عرض کر دیتا ہوں. قرآن میں جھوٹوں پر لعنت اور غیبت، بدگمانی، پردہ دری اور اس طرح سے روکا گیا. کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب یہ غیبت، بدگمانی، اس پہ ہم تفصیلی بات اگلے لیکچرز میں کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ لیں، آپ کو اگر معلوم ہے اس کا تو ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کی. کتنے لوگ ہیں کہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں. یعنی جیسے راتوں کو تہجد کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تہجد کی، چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دے دی تھی نا کہ بھی اگر نہیں تم سے تہجد میں اٹھا جاتا تو عشاء کے ساتھ پڑھ لو. ایسا ہم کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ. بدکاری سے کیا ہم بچ رہے ہیں؟ جب سوچ لیں. والدین کا قرآن مجید میں حکم ہے کہ ہمیں احترام کرنا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ میجورٹی الحمدللہ کر رہی ہے، اور اگر نہیں ہم کر رہے تو آج توبہ کر لیں. قرآن نے نماز کو اسی روایت کو جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، تو کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر بے حیائی، فحاشی، بددیانتی، دھوکہ، جھوٹ اور کم تولنے سے روکتا ہے قرآن مجید. کیا ہم بچتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، ہم خود اپنی سیلف اسیسمنٹ کر رہے ہیں، دوسروں کے نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں. روزہ بھی سب قوموں پر فرض ہے، تو کیا ہم روزے پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن مجید میں، کیا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی اسیسمنٹ خود اپنے لیے کر لیں. پھر قرآن نے ہر صاحب استطاعت پر حج کا حکم ہے. کیا اگر چلو ہمیں فائنینشلی ہم اس پوزیشن میں نہیں آئے تو نہیں ابھی تک کر پائے، لیکن اس کی کوشش تو کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ چلو اس میں سے کوئی بچت لانے کی ہم کوشش کر رہے ہوں تاکہ کبھی زندگی میں ایک بار حج کر لیں. یا صرف ہم ایک محض ٹورزم کے طور پر عمرے کے لیے جا رہے ہیں؟ اگر ہم جا رہے ہیں تو کیا ہم ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ قرآن نے بار بار انفاق کی ترغیب دی ہے. انفاق کیا ہے؟ اس کے لیے ایک منیمم رکھ دی زکوٰۃ. اس سے زیادہ بھی کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ پہلے تو ہم اپنے بچے، اپنے بزرگ، اپنے رشتہ دار، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے محلے کے بھائیوں بہنوں کی، اپنے دوستوں کی، کولیگز کی، جس کو بھی جو ضرورت ہو ان کی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں تو دیٹس گڈ، اور نہیں کر رہے تو توبہ کر لیں. آج جب ہمارے پاس ٹائم ہے، چلو ہماری کم بھی اگر سیلری ہے تو اس میں سے جتنی رقم بھی پاسبلٹی ہے اس کی ہم کر لیں. قرآن نے مومنین کو بھائی بھائی قرار دیا. کیا ہم اپنے آپ کو بھائی بہن سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اور بھائی اور بہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوں، جس کو جو پرابلم آ رہی ہے ان کی مدد کر رہا ہوں. کیا ہم کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں کر رہے تو پھر ابھی توبہ کر لیں. کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے گھر میں قسمیں کھانے، مردوں کو جناب ان کی مغفرت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا بچیوں کے لیے جہیز کے لیے قرآن دے دیتے ہیں. تو کیا ہم اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں پڑھے، یعنی تلاوت تو میجورٹی کر لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کے لیے قرآن ہے، تو اس کے لیے اگر چیک لسٹ آپ نے بنا لی ہے تو آپ کامیاب ہو گئے، پھر تو آپ عمل بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر نہیں کیا تو آج کر لیں. اس کے لیے چیک لسٹ کے لیے ابھی آج کل رمضان جاری ہے تو اس کے لیے کر لیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے باقی پورے مہینوں میں آپ چیک لسٹ میں اپنے عمل کو ساتھ ساتھ میچ کرتے چلے جائیں گے. انشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بس انداز کردہ چیز بنا رکھا ہے.
کہ اس قرآن کو پس انداز کر دیا قوم نے. یعنی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی جو ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لوگوں نے ریجیکٹ کیا. تو کیا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ پوری جو ایک ایگزامپل کے طور پر، چیک لسٹ کے طور پر جو پوری تھی، اگر ہم اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر لیں، اور نہیں ہے تو پھر بچ جائے. اور یہ دیکھیے کہ یہ جو شروع سے ہماری ایک لسٹ جنت کے لیے ایک پوری چیک لسٹ میں نے عرض کر دی تھی، یہ کمپلیٹ نہیں ہے، بس جو امپورٹنٹ جو مجھے لگے ہیں معاملات وہ، اور جو جہنم میں جانا ہے ان کے. تو جو بھی ہے آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، اپنی خود اسیسمنٹ اب خود کر لیں، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمارا اصل میں رستہ ادھر ہوگا. ابھی جو سوال ہے بلا تکلف ای میل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.